صاحب اگر دوستوں کی گیدرنگ میں ایسا بندہ بھی ہو جو شراب نوشی کرتا ہو، چرس پیتا ہو یا دیگر نشوں میں مبتلا ہو، اور وہ اپنی شرارت کے چکر میں ہمیں دھوکے سے شراب پلا دے یا دھوکے سے چرس بھری ہوئی سگریٹ کی جو ہے وہ ہمیں پلا دے، اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ اس میں ملاوٹ ہوئی ہوئی ہے، اور پھر ہم وہ چیز پی لیں، تو کیا صاحب ایسے مثلا ہنسی مذاق میں تو انہوں نے کر دیا، لیکن میں تو اس بات کو بہت زیادہ سیریس لیتا ہوں کہ شراب پینا ایسا حرام ہے کہ پروردگار عالم 40 دن تک دعا قبول نہیں کرتا اور ناپاک رہتا ہے 40 دن تک۔ تو آغا صاحب کیا ایسا ہوگا کہ جب دھوکے سے شراب پلائی گئی ہو تو اس کے باوجود بھی انسان 40 دن تک ناپاک رہے یا 40 دن تک اس کا دل آلودہ رہے؟ تو آغا صاحب اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ اور اس کے ساتھ سوال یہ ہے کہ شراب پینا تو حرام ہے ہی، اس کا تو سب کو علم ہے، لیکن کیا آغا صاحب چرس کا استعمال بھی حرام ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں جی، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، کسی بھی فعل حرام کو انجام دینا یا حرام چیز کو کھانا اس صورت میں حرام ہے اور گناہ ہے، اور انسان سزا کا مستحق ہو سکتا ہے کہ عالماً عامداً، آپ کو معلوم بھی ہو اور جان بوجھ کے جو ہے نا وہ استعمال کریں۔ ایک تو آپ کو معلوم بھی ہو، مسئلہ بھی معلوم ہو، اور یہ پتہ بھی ہو کہ یہ جو ہے نا وہ حرام ہے۔ مثلا پتہ ہے کہ شراب حرام ہے۔ نمبر دو یہ کہ یہ بھی پتہ ہو کہ یہ جو گلاس میں سرخ رنگ کے جو ہے نا وہ ہے مائع یا جو ہے نا وہ لکوڈ، یہ شراب ہے، اور جانتے ہوئے کہ یہ شراب ہے، اور یہ بھی جانتے ہوئے کہ شراب خوری حرام ہے، اس کا پینا جو ہے نا وہ حرام ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، چنانچہ وہ حدیث میں ہے کہ یعنی کہ وہ رسول خدا کے زمانے میں وہ ایک بندے کو پیش کیا گیا کہ اس نے جو ہے نا وہ شراب نوشی کی ہے، اس کو سزا دی جائے۔ شراب نوشی کی جو سزا ہے وہ 80 کوڑے ہیں۔ تو اس بندے نے کہا، تازہ یعنی تازہ شراب پر پابندی لگی تھی، اس نے کہا کہ جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں ابھی تک جو ہے نا یہ تبلیغ نہیں ہوئی، لوگوں کو نہیں بتایا گیا کہ شراب خوری وہ حرام ہے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی اور ثابت ہوا کہ اس تک جو ہے نا یہ پیغام نہیں پہنچا تھا، یہ حکم نہیں پہنچا تھا۔ تو آپ نے جو ہے نا وہ فرمایا کہ اس کو سزا نہ دو، چونکہ ابھی حجت تمام نہیں ہوئی اور اس تک جو ہے نا شراب کے حرام ہونے کی اطلاع نہیں پہنچی۔ تو مسئلہ بھی جانتا ہو، اگر جان بوجھ کے عالماً عامداً مسئلہ بھی جانتا ہے اور جان بوجھ کے کرے تو اس کے دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک گناہ ہے، سزا ملے گی۔ نمبر دو یہ کہ اس کا قدرتی اثر بھی ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو حرام کھائے پیے یا ناپاک کھائے پیے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر یعنی نادانستہ طور پر وہ کام کرے تو گناہگار نہیں ہے، لیکن اس کا جو قدرتی اثر ہے دعا کا قبول نہ ہونا، یہ ایسا ہے جیسے کہ آدمی وہ ایک دوائی جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، گولی یا شربت وغیرہ، جس کی جو ہے نا وہ ایکسپائر ڈیٹ جو ہے نا وہ گزر چکی ہے، اس کو نہیں پتا اور وہ اس کو کھا لے، تو وہ دوائی نقصان پہنچائے گی اسے اگر پہنچا سکتی ہے۔ اور یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ چونکہ اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ ایکسپائر ڈیٹ جو ہے نا وہ گزر چکے ہے یا نہیں، لہذا اس کو نقصان نہ پہنچے۔ کچھ قدرتی دنیاوی نقصانات ہوتے ہیں گناہوں کے، وہ نقصان پہنچے گا، چاہے آپ کو پتہ ہو کہ یہ حرام ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہو یہ کہ وہ یہی چیز ہے جس پر پابندی ہے یا پتہ نہ ہو۔ تو یہ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ دھوکہ دہی سے پلائی گئی ہے، یہ دانستہ طور پر چونکہ نہیں کیا اس نے، لہذا گناہگار تو نہیں ہے، لیکن یعنی نجس کھانے کا، حرام کھانے کا جو نقصان ہے وہ جو ہے نا اس سے بچتا۔ قدرتی جیسا اثر میں نے بتایا دعا قبول نہیں ہوتی، وہ جو ہے نا وہ اس سے بندہ نہیں بچ سکتا۔ باقی جہاں تک سوال دوسرا کا ہے، وہ بھی چرس کے بارے میں، وہ بھی ہمارے فقہاء نے فرمایا ہے چرس کا استعمال بھی جائز نہیں ہے۔